بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہی سبق نمبر 126 ہی ہے اور باب زکوٰۃ الزروع والثمار ہے، اور زمین کی پیداوار پر عشر کے احکام چل رہے ہیں، تو اس کا یہ آج ہم پارٹ 2 پڑھتے ہیں۔ فی العسل العشر اذا اخذ من ارض العشر، شہد کے اندر عشر لازم ہے، اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا جب وہ عشری زمین سے ملے۔ قال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجب، شہد کے اندر عشر واجب نہیں ہے۔ دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی لأنہ متولد من الحیوان، کیونکہ یہ حیوان سے پیدا ہوتا ہے، فاشبہ الابریسم، یہ ریشم کے مشابہ ہو گیا، اور ریشم جس طرح ریشم کا کیڑا بناتا ہے اس کے اندر عشر نہیں ہے، تو یہ بھی ایک حیوان سے بنتا ہے، تو زمین سے تو یہ اگتا نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر عشر نہیں ہونا چاہیے۔ ولنا، حناف طرف سے دلیل قولہ علیہ السلام فی العسل العشر، شہد کے اندر عشر لازم ہے، یہ روایت ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ فی العسل العشر۔ حناف کی عقلی دلیل وَلِأَنَّ النَّحْلَ يَتَنَاوَلُ مِنَ الْأَنْوَارِ وَالثِّمَارِ، اور یہ جو شہد کی مکھی ہے، یہ شہد کا جو میٹیریل ہے وہ لیتی ہے من الانوار والثمار، پھولوں سے، والثمار اور پھلوں سے، فیہم العشر، تو ان میں جب عشر ہے، یعنی خوبصورت پھول جو زمین سے اگتے ہیں اور ان کو آگے پھر فروخت کیا جاتا ہے، لوگ اس سے کاروبار بھی کرتے ہیں، تو اس کے اندر جب حق ہے اور پھلوں کے اندر جب عشر ہے، پھر فَقَذَا فِيمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا، پھر ان دونوں سے جو چیز بنتی ہے یعنی شہد، اس میں بھی ہونا چاہیے، یہ عقلی دلیل۔ بخلاف دود القز، خلاف ریشم کے کیڑے کے، کہ لأنه يتناول من الاوراق، کیونکہ وہ جو ریشم کا میٹیریل لیتا ہے پتوں سے لیتا ہے، عشر فیہ، اور پتوں کے اندر تو عشر نہیں ہے، اس لیے ریشم کے اندر بھی عشر نہیں ہے، تو یہ احناف کی عقلی دلیل ہوگی۔ ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یجب فیہ العشر قل او کثر، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہی اصول اپنی جگہ پر کاربند ہے کہ مقدار یعنی نصاب ضروری نہیں ہے، عشر میں تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ ہو، عشر لازم ہے، 10واں کلو، 10واں من، 10واں برتن، یعنی جو بھی ہو لیکن عشر لازم ہے۔ لأنه لا يعتبر النصاب، نصاب کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یا لأنه لا يعتبر النصاب، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نصاب کا اعتبار نہیں کرتے۔ عن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے شہد کے عشر سے متعلق 3 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ انہ یعتبر فیہ قیمت 5 اوسق، یہ اعتبار کیا جائے گا شہد کے اندر 5 وسق کی قیمت کا، کما ہوا اصلہ، جس طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اصل پچھلے پارٹ 1 کے اندر گزر چکی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو وسق کے اندر نہیں ناپی جا سکتی، تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ وسق کے اندر ادنا سے ادنا کون سی وہ چیز ہے جو ناپی جاتی ہے، تو اس کی 5 وسق کی قیمت کے برابر ہم دیکھیں گے کہ یہ دوسری چیز جو وسق کے اندر نہیں ناپی جاتی یہ ہو جائے۔ اب مکئی اگر دیکھی جائے تو یہ ادنا یعنی کم قیمت ہے اور یہ وسق کے اندر ناپی جاتی ہے، تو اس کی 5 وسق کی جتنی قیمت بنتی ہے، تو شاید اتنی قیمت کی بقدر کا ہوگا تو اس کے اندر عشر لازم ہوگا۔ عنہ، دوسری روایت ان سے یہ ہے انہ لا شیء فیہ حتی یبلغ 10 قرب، کچھ بھی لازم نہیں ہے شہد کے اندر یہاں تک کہ وہ 10 مشکیزوں تک پہنچ جائے۔ 10 مشکیزوں کی جو دلیل ہے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بنی شبابہ جو قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم کا بنی شبابہ قبیلہ طائف میں رہتا تھا، اس سے روایت میں آتا ہے کہ انہم کانوا یؤدون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 مشکیزوں میں سے 1 مشکیزہ بھیجتے تھے، اور اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کی طرف سفیان ثقفی کو بھیجا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو پھر ان کی شہد کی مکھیوں کو ان سے دور کر دو، تو پھر انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ برانی کی معجم کبیر کے اندر عمر بن شعیب بن عنبی عن جدی سے یہ روایت موجود ہے۔ عنہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے تیسری روایت کے 5 امنائن،
5 من ہو جائے شہد پھر اس کے اندر، تو وہ من ہے جو پارٹ 1 کے اندر ہم نے جس کا ذکر کیا کہ 795 غالباً وہ گرام کا ہوتا ہے، 795 گرام کا ایک پیمانہ ہوتا ہے من کا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 4 کلو شہد اگر ہو جائے تو پھر اس کے اندر عشر لازم ہوگا. وعن محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ 5 افراق، 5 فرق ہو جائے. فرق ایک پیمانہ، کل فرق 36 رتلا، ایک فرق پیمانہ جو تھا وہ 36 رتل کا ہوتا تھا، اور اس پیمانے کے برابر اگر 5 فرق ہو جائے تو اس شہد کے اندر جو ہے وہ عشر لازم ہوگا. لأنه اقصى ما يقدر به، کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اصول یہ ہے کہ جو چیز وسق کے اندر نہیں ناپی جا سکتی تو دیکھیں کہ اس چیز کا اپنا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانہ، وہ آخری پیمانہ کون سا ہے جس سے اس چیز کو ناپا جاتا ہے، تو اسی کا اعتبار ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو فرق ہے یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے آخری پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے شہد کو ناپا جاتا یا ناپا جاتا ہے، تو لہٰذا اسی کا یہ اعتبار ہوگا. کذا فی قصب السکر، اور گنے کے اندر بھی یہی اقوال ہیں امام محمد رحمہ اللہ کا بھی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی، کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ اس کی قیمت اگر 5 وسق مکئی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کے اندر لازم ہوگا عشر. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 فرق ہو جائے، لہذا 5 فرق اس کا جو کہ پیمانہ ہے، لہذا اسی کے اعتبار سے گنے کے اندر بھی عشر لازم ہوگا. ما یوجد فی الجبال من العسل والثمار، پہاڑوں کے اندر جو پہاڑی کوئی پھل وغیرہ اور شہد وغیرہ اگر پہاڑوں کے اندر مل جائے، یعنی مباح جگہوں پر مل جائے، ففی العشر، اس کے اندر بھی عشر لازم ہے. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ لا یجب، اس میں عشر لازم نہیں ہے. لانعدام السبب، سبب اس میں منعدم ہے، وہ کیا ہے؟ وہی الارض النامیہ، یعنی زمین جو ہے وہ بڑھوتری والی زمین نہیں ہے، مباح زمین نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے. وجہ ظاہر، لیکن ظاہر روایہ کی وجہ یہ ہے کہ ان المقصود حاصل، مقصود تو حاصل ہو گیا نا، اگرچہ وہ جہاں سے بھی ملا. مقصود کیا ہے؟ وہ الخارج، جو غلہ نکلا ہے یا جو پیداوار آئی ہے وہ تو مل گئی، اگرچہ زمین جو بھی ہو، تو اصل تو پیداوار کے اوپر عشر ہے نا. قال وكل شيء اخرجته الارض مما فيه العشر لا يحتسب فيه اجر العمال نفقة البقر، ہر وہ چیز جس کو زمین نکالے، یعنی ہر وہ غلہ جس کو زمین نکالے اس کے اندر عشر لازم ہے. اس میں مزدوروں کی مزدوری اور بیل یا ٹریکٹر وغیرہ کے اخراجات کو نہیں نکالا جائے گا، منفی نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے عشر نکالا جائے گا، اس کے بعد پھر ان خرچوں کو بھی نکالا جائے گا. لأن نبی علیہ السلام حکم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونۃ فلا معنی لرفعها، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشر کا وجوب ہے اس کے تفاوت کا حکم دیا ہے، یعنی پانی کا اگر خرچ ہے تو 20واں حصہ کر دیا، خرچ نہیں ہے تو 10واں حصہ کر دیا، تو پہلے سے ہی اس میں کمی اور زیادتی کی گئی ہے لوگوں کے برداشت کے اندر رکھتے ہوئے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر معاف کرنا ہوتا یا اس میں سے کچھ حصہ معاف کرنا ہوتا اور مزدوروں کی مزدوری نکالنی ہوتی تو پھر وہ بھی ذکر کر دیتے، لیکن وہ ذکر نہیں فرمایا، صرف کمی اور زیادتی کی ہے پانی کے خرچ کی وجہ سے، لتفاوت المؤونۃ، یعنی خرچ کے متفرق اور مختلف ہونے کی وجہ سے. فلا معنی لرفع، لہذا بالکل ایک خاص حصے سے عشر کا اٹھا دینا اس کا کوئی مطلب ابھی نہیں ہے. قال، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلبی، بنو تغلب جس کا ذکر گزر چکا ہے، قبیلہ جس کے اوپر مسلمانوں کے حق کا ڈبل ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں سے جو عشر یا زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا ڈبل ان سے لیا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا تھا، اس کی اگر عشری زمین ہے، نے مسلمان سے خریدی ہے یا وہ وہاں پر رہ رہا تھا مسلمانوں کی جگہ، وہ اس کی عشری زمین ہے، تو علیہ العشر مضاعفا، اس کے اوپر عشر ہی ہوگا لیکن عشر کا گنا ہوگا. فداری کا بھی اجماع صحابہ سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے. وعن محمد رحمہ اللہ ان فیما اشتراہ التغلبی من المسلم عشرا واحدا، کہ جو تغلبی نے زمین خریدی ہے مسلمان سے، اس زمین کے اندر ایک ہی عشر ہوگا. امام محمد رحمہ فرماتے ہیں ایک ہی عشر ہوگا. لأن الوظیفۃ عنده لا تتغیر بتغیر المالک،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک عشر ہوگا، ڈبل اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ وظیفہ جو ایک مرتبہ زمین کے اوپر مقرر ہو چکا ہے وہ مالک کے بدلنے سے نہیں بدلے گا۔ لیکن اس میں راجح اور مفتبی قول یہ پہلے والا ہے۔ فَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذِمِّيٌّ فَهِيَ عَلَى حَالِهَا عِنْدَهُمْ۔ اب اگر ایسا ہوا کہ اس تغلبی سے اس زمین کو کسی ذمی نے خرید لیا، یعنی ذمی سے مراد وہ جو دارالاسلام میں ٹیکس دے کر رہ رہا ہے وہ غیر مسلم ہے، اس نے اس کو خریدا ہے تغلبی سے، تو فَهِيَ عَلَى حَالِهَا عِنْدَهُمْ، فقہا کے نزدیک یہ تمام کے نزدیک اپنی حالت پر ہی رہے گی، یعنی اس ذمی سے بھی دگنا عشر لیا جائے گا، خراج نہیں لیا جائے گا بلکہ دگنا عشر ہی اس سے لیا جائے گا۔ لجواز التضعیف علیہ فی الجملہ، کیونکہ فی الجملہ اگر دیکھا جائے تو ذمی کے اوپر بھی تو دگنا کرنے کی اجازت ہے۔ کما اذا مر علی العشر، جس طریقے سے اگر وہ حکومت کے کارندے کے پاس سے اگر گزرے گا تو اس سے عاشر مسلمان سے مثلا زکوٰۃ کا 40واں حصہ لیتا ہے، اور وہ ذمی اگر اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اس کا ڈبل اس سے بھی لیتا ہے، یعنی 20واں لیتا ہے۔ تو بالکل اس طریقے سے یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ذمی کے اوپر دگنا کرنے کی اجازت ہے، تو لہذا یہاں پر بھی اس کے اوپر عشر کا ہی ڈبل لے لیا جائے گا۔ وَكَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ أَسْلَمَ التَّغْلِبِيُّ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، اس مسئلے کے اندر بھی اس کے اوپر عشر کا ڈبل ہی ہوگا کہ مسلمان اس تغلبی سے خرید لے، مسلمان نے اسی زمین کو جس کے اندر تغلبی کے اوپر بنو تغلب والے کے اوپر دگنا عشر تھا، تو مسلمان نے خرید لی، تو مسلمان کے پاس بھی اس زمین کے آنے کی وجہ سے وہ اسی طریقے سے رہے گا کہ اس سے ڈبل عشر لیا جائے گا، یعنی ایک مرتبہ 10واں پھر دوسری مرتبہ 10واں، مطلب یہ کہ کل 2 عشر کی بقدر اس سے لیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے غلبی نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن اس کی زمین کے اوپر اسی طریقے سے وہ ڈبل عشر ہی رہے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سواء کان تضعیف اصلیا او حادثا، چاہے یہ جو دگنا عشر اس کے اوپر پرانا ہے، پہلے سے ہے، یعنی اس کو وراثت میں ملی تھی اس تغلبی کو یہ زمین، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر ڈبل عشری تھا، او حادثا، یا اس تغلبی نے کسی مسلمان سے زمین خریدی تھی، خریدنے کی وجہ سے مسلمان پر تو سنگل تھا اور اس کے اوپر ڈبل ہو گیا، اس کا دگنا ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں کے اندر چاہے اصلی ہو یعنی پہلے سے ہو یا بعد میں اس کے اوپر ڈبل عشر ہو، دونوں میں حکم ایک ہی ہے۔ لأن التضعیف صار وظیفۃ لها، کیونکہ اب اس زمین کا وظیفہ وہ بن گیا ہے دگنا عشر، لہذا وہ دگنا ہی رہے گا۔ فتنتقل الى المسلم، لہذا وہ دگنا عشر ہی مسلمان کی طرف بھی منتقل ہوگا، ما فیہا، جو کچھ یعنی اسی کے ساتھ جو اس کے اندر ہے، یعنی وہ زمین منتقل ہوگی مسلمان کے ساتھ اسی وظیفے کے ساتھ، فیہا جو اس زمین کے اندر لازم کیا گیا ہے شریعت کی طرف سے۔ کل خراج، جس طریقے سے خراج ہوتا ہے کہ خراجی زمین کو مسلمان خریدتا ہے تو مسلمان کے اوپر بھی وہ خراج ہی لازم ہوتا ہے، اگرچہ خراج جو ہوتا ہے وہ کافر کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مسلمان کے اوپر لازم کرنے میں مسلمان کی کوئی ذلت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر خراج مسلمان کے اوپر نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر ہے، تو زمین کے اوپر خراج لازم کرنے سے مسلمان کی ذلت نہیں ہوتی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعود الی عشر واحد، مسلمان کی طرف آئے گی یہ زمین تو ایک عشر کی طرف لوٹ جائے گی، یعنی سنگل عشر کی طرف آئے گی، دگنا عشر اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، دگنا نہیں ہوگا۔ لزوال الداعی الی التضعیف، کیونکہ وہ داعی یعنی گناہ کرنے کی طرف جو سبب تھا وہ سبب ابھی زائل ہو چکا ہے۔ سبب کیا تھا؟ کفر کی طرف گئی تو ڈبل ہوگی، اب اگر سنگل یعنی اب مسلمان کی طرف آیا تو اب عشر بھی جو ہے وہ سنگل ہونا چاہیے۔ قال فی الکتاب، شمس الائمہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں مبسوط کے اندر، اور یہی قول امام محمد رحمہ اللہ کا بھی ہے، فیما صح عنہ، جو ان سے ثابت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ایک عشر کی طرف یہ زمین لوٹ آئے گی۔ قال، مصنف فرماتے ہیں کہ اختلف النسخ فی بیان قولہ، امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے بارے میں نسخے مختلف ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ بل اصح انہ مع ابی حنیفہ فی بقاء التضعیف، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، یعنی تضعیف یعنی دگنا کو باقی رکھنے
اندر، الا لیکن ان قولہ لا یتأتی الا فی الاصلی، لیکن ان کا جو قول ہے وہ صرف اور صرف اصلی تضعیف کے اندر ہے، حادث تضعیف کے اندر نہیں ہے۔ ان تضعیف الحادث، وہ تضعیف جو بعد میں تغلبی کے اوپر لازم ہوئی ہے، یعنی اس نے زمین مسلمان سے خریدی تو اس کے بعد لازم ہوا ہے اس کے اوپر، پہلے سے اس کے پاس کوئی زمین وراثت میں نہیں چلی آ رہی تھی، تو اس تضعیف حادث کے بارے میں فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کہ لا یتحقق عندہ، ان کے نزدیک تضعیف حادث میں گناہ ہونا، یعنی یہ تضعیف حادث یہ متحقق نہیں ہوتی۔ لہذا اگر مسلمان سے وہ خریدتا ہے تغلیبی تو اس کے اوپر وہ ایک ہی عشر ہوگا اور دگنا نہیں ہوگا۔ لعدم تغیر الوظیفہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو زمین کے اوپر مقرر کیا ہوا وظیفہ ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ اب پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چاہے وہ عشر جو دگنا کیا گیا ہے جس کو ہم تضعیف کہتے ہیں وہ تضعیف اصلی ہو یا حادث یعنی نئی ہو، بہر صورت وہ مسلمان سے اگر تغلیبی کی طرف چلے گی یا تغلیبی سے مسلمان کی طرف آ گئی تو ہر صورت میں اس دگنا ہی رہے گا۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کی طرف آئے گی تو دگنا سے وہ پھر یعنی ایک عشر کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ کا قول اس تضعیف کے اندر جو اصلی ہے، یعنی پہلے سے اس زمین کے اوپر لازم تھی، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر مسلمان کی طرف منتقل ہوگی تو اس صورت میں اس کا وظیفہ بدلے گا نہیں، وہ دگنا ہی رہے گا۔ لیکن وہ زمین کہ جو بعد میں جس کے اوپر دگنا عشر لازم ہوا ہے، جو مسلمان سے خریدنے کی وجہ سے تغلبی پر ہوا ہے، وہ نہیں بدلے گا، وہ ایک ہی رہے گا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ یہ ہے پوری بحث کا خلاصہ۔ وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِمُسْلِمٍ بَاعَهَا مِن نصرانی، مسلمان کی زمین تھی اس نے نصرانی یعنی غیر مسلم پر بیچ دی، یرید به ذمیًا، اس سے مراد وہ نصرانی ہے جو ذمی ہے، دارالاسلام میں ٹیکس دے کر رہتا ہے، غیر تغلبی، غیر تغلبی تغلبی نہیں ہے، کیونکہ تغلبی کا ذکر ہو گیا کہ اس کے اوپر عشر کا دگنا ہوگا اور اس کی تفصیل گزر گئی، یہ تغلبی کے علاوہ ہے۔ قبضها، اور قبضہ بھی اس نصرانی نے اس کے اوپر کر دیا، فعلیہ الخراج عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے اوپر خراج لازم ہوگا، لأنہ الیق بحال الکافر، کیونکہ یہ خراج ٹیکس ہے یہ کافر کے حال کے زیادہ لائق ہے، اور عشر اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا کیونکہ عشر تو کے اندر عبادت والا معنی پایا جاتا ہے۔ قبضہ کی شرط اس وجہ سے لگائی کہ کیونکہ قبضے کے اندر جائے گی نہیں تو پھر خراج لازم نہیں ہوگا، کیونکہ خراج زمین اس زمین پر ہوتا ہے جس کے اندر کچھ اگانے کی صلاحیت ہو، تو یہ تب ہی ہوتی ہے کہ جب وہ اس کی ملکیت میں چلی جائے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ علیہ العشر مضاعفا، اس صورت میں بھی جب مسلمان سے نصرانی خریدے گا تو مسلمان کے پاس ایک عشر تھا اور اس کے پاس جا کر عشر مضاعف ہو جائے گا، یعنی دگنا ہو جائے گا، خراج نہیں ہوگا بلکہ عشر ہی دگنا ہو جائے گا۔ اور یصرف مصارف الخراج، لیکن اس کو خراج والے مصارف کے اندر خرچ کیا جائے گا۔ خراج جو ملتا ہے کفار سے تو اس کو ہم مستحقین کو نہیں دیتے بلکہ اس کا وہ فوج اور مجاہدین کی تنخواہوں میں اور راستے وغیرہ بنانے کے اندر اس کو صرف کیا جاتا ہے، تو لیا جائے گا تو عشر ہی دگنا، لیکن اس کا جو مصرف ہوگا وہ خراج والا ہوگا، اعتبار تغلبی کے اوپر اس کو قیاس کرتے ہوئے۔ وَهَذَا أَهْوَنُ مِنَ التَّبْدِيلِ، یعنی وظیفے کو تبدیل کرنے سے یہ زیادہ آسان ہے کہ اسی وظیفے کو ڈبل کر دو۔ وعند محمد رحمہ اللہ ہی عشریۃ علی حالھا، امام محمد رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مسلمان سے جب یہ نصرانی کی طرف گئی ہے تو اپنی حال پر ہی عشری ہی رہے گی، لأنہ صار معونۃ لہا، کیونکہ یہ اس زمین کی معونت بن گیا ہے یہ وظیفہ یعنی عشر، لہذا یعنی اس کا ایک خرچ بن گیا ہے۔ فلا یتبدل، یہ تبدیل نہیں ہوگا، کل خراج، اس طریقے کے خراج مسلمان کی طرف، مسلمان اگر کافر سے زمین خریدتا ہے تو اس صورت میں جس طریقے سے اس خراجی زمین کے اوپر خراج ہی لازم ہوتا ہے، تو یہاں پر جب مسلمان سے کافر کی طرف جائے گی تو عشر ہی اس کے اوپر لازم ہونا چاہیے۔ ثم فی روایت یصرف مصارف الصدقات، امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کہ جب آپ کہتے ہو کہ عشر ہی لازم ہوگا، کافر سے بھی نصرانی سے بھی عشر ہی لیا جائے گا، تو پھر اس کو خرچ کہاں کریں، کیونکہ وہ تو کافر کا مال ہے، تو وہ عبادت تو ہے نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو کہاں خرچ کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں تو یہ کہ صدقات یعنی جو بقیہ عشر کے جو مصارف ہیں مستحقین کو دینا، اسی کے اندر اس کو خرچ کیا جائے۔ اور وفی روایت، اور دوسری روایت یہ ہے
کہ یصرف و مصارف الخراج، اس کو بھی خراج اور ٹیکس کے مصارف کے اندر ہی خرچ کیا جائے، یعنی مجاہدین کی تنخواہوں میں راستے وغیرہ بنانے میں۔ فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ شفاتی، اگر اسی نصرانی اور غیر مسلم سے مسلمان دوبارہ کوئی خرید لے بشفا، شفا کی وجہ سے شفا کر کے خریدی ہے، اور ردت علی البائع، یا وہ مسلمان بائع کے اوپر وہ زمین لوٹائی گئی ہے لفساد البیع، بے کے فاسد ہونے کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں دوبارہ مسلمان کے پاس آ گئی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فہی عشریۃ کما کانت، وہ پہلے کی طرح عشری ہی ہو جائے گی، جس طریقے سے پہلے عشری ہوتی تھی اب بھی وہ عشری ہی رہے گی۔ اما الاول، مسلمان جب شفا کر کے اس نصرانی سے لے گا، وہاں پہ زمین دوبارہ عشری کی طرف کیوں کنورٹ ہو جائے گی؟ لتحول الصفقۃ الی الشفیع، کیونکہ اب یہ جو صفقہ ہے، یہ عقد ہے، یہ شفیع کی طرف پھر چکا ہے۔ تو ایسا ہوا ہے جیسے کہ کأنہ اشتراہ من المسلم، گویا کہ اس شفیع نے مسلمان ہی سے خریدا ہے، کیونکہ مسلمان سے نصرانی نے خریدا اور نصرانی سے کے اوپر کر لیا شفا مسلمان نے، اور مسلمان نے شفا کر کے اس کو اپنی ملکیت میں لیا، تو گویا کہ وہ جو عقد مسلمان کے ساتھ ہوا تھا نصرانی کا، وہی عقد اب نصرانی سے پھر کر وہ آ چکا ہے شفیع کی طرف، تو گویا کہ ایسا ہی ہے کہ درمیان سے نصرانی نکل گیا ہے، مسلمان نے مسلمان سے ہی خریدی ہے اور وہ عشری ہے۔ وہ اما الثانی، اور جو دوسری صورت ہے کہ بائع مسلمان بائع کے اوپر وہ لوٹائی گئی بے فاسد ہونے کی وجہ سے، تو فرماتے فَلِأَنَّهُ بِالرَّدِّ وَالْفَسْخِ، کہ فسخ کرنے کی وجہ سے اور مبیع کے لوٹانے کی وجہ سے، حکم الفساد، فساد کے حکم کی وجہ سے، جُعِلَ الْبَيْعُ كَأَن لَّمْ يَكُن، بے کو کالعدم شمار کر دیا جائے گا، گویا کہ بے ہوئی ہی نہیں ہے، جب نہیں ہوئی تو زمین پہلی کی طرح عشری ہے۔ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهَذَا الشِّرَاء، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ مسلمان کا جو حق ہے اس بے فاسد کی وجہ سے منقطع نہیں ہوا، کون ہی مستحق الرد، کیونکہ یہ زمین ایسی تھی کہ اس کو لوٹانا لازمی تھا، کیونکہ بے فاسد تھی، لہذا اس کی وجہ سے مسلمان کا جو حق ہے اس سے منقطع نہیں ہوا تھا، لہذا عشری ہی ہے۔ قال وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ دَارُ خِطَّةٍ، پھر ایک مسلمان کا خطہ یعنی ایسا گھر ہے یا ایسا پلاٹ ہے جس کے اندر اس نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اور اس کو حاکم نے زمین فتح ہونے کے بعد وہ خط لگا کر اس کو دیا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا ہے، اس کو کہتے ہیں دار و خطہ۔ جب تک وہ دار تھا اس کے اندر عشر لازم نہیں تھا۔ جعلها بستانا، اس نے اس کو باغ بنا دیا، باغ بنا کر اس میں باغات لگا دیے، اس میں درخت لگا دیے، تو اب یہ مال نامی ہو گیا، گویا کہ اس کے اندر اب بڑھوتری ہوگی اور اب اس کے اندر سے کچھ پیداوار نکلے گی، لہذا فعلیہ العشر، عشر لازم ہوگا۔ معنی ہو اذا سقاہ بماء العشر، اس کا مطلب یہ ہے کہ عشری پانی سے، پانی عشری کون سا ہوتا ہے وہ آخر میں ذکر کرتے ہیں، عشری پانی سے اس نے اس کو سیراب کیا ہے تو پھر اس کے اندر عشر ہوگا۔ واما اذا كان تسقى بماء الخراج، اگر خراجی پانی یعنی ایسا پانی جس کا باقاعدہ یعنی وہ غیر مسلموں کا ہے یا اس کے اوپر ٹیکس لاگو ہے، اس کو خراجی پانی کہتے ہیں، تو اس سے اگر سیراب کیا جاتا ہے تو پھر ففی الخراج، پھر اس میں خراج ہی ہوگا اگرچہ مسلمان کا ہی باغ ہے۔ لأن المؤونة في مثل هذا تدور مع الماء، یعنی اس طرح کی چیزوں میں جو پہلے یعنی دار ہوں پھر وہاں سے کنورٹ کر کے کوئی بندہ اس کو باغ بنا دے اور اس کے اندر پانی جو ہے نا اس کے اوپر سارا دار و مدار ہے، لہذا پانی اگر عشری ہے تو عشر لازم ہوگا، پانی اگر خراجی ہے تو خراج لازم ہوگا۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِيِّ فِي دَارِهِ شَيْءٌ، مجوسی جو ہے یعنی ایسا کافر یعنی مراد ہے، مطلقاً کافر مراد ہے، یعنی جس لیکن یہاں پر مجوسی کے ساتھ اہل کتاب والا چونکہ معاملہ کیا جاتا ہے تو اس لیے مجوسی کا ذکر بھی یہاں پہ کر دیا کہ اس کے بھی گھر کے اندر یعنی جو دار ہے اس کا پلاٹ جس میں اس کی رہائش ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ لأن عمر رضی اللہ عنہ جعل المساکن عفوا، رہنے کی جگہوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاف فرما دیا تھا۔ وَإِن جعلها بستانا، اگر وہ بھی اس پلاٹ کو جہاں پہ اس کی رہائش تھی اس نے اس کو باغ میں تبدیل کر دیا ہے اور کوئی باغ بنا دیا اور اس میں کوئی چیز اگانے لگ گیا ہے، فعلیہ الخراج، اس کے اوپر بھی پھر لاگو ہو جائے گا، خراج ہوگا۔ وَإِن سَقَاهَ بِمَاءِ الْعُشْرِ، اگرچہ وہ عشری پانی سے بھی اس کو سیراب کرے پھر بھی اس کے اندر خراج ہی لازم ہوگا، کیونکہ لِتَعَذُّرِ ایجاب العشر، عشر جو ہے وہ اس کے اوپر لازم نہیں کر سکتے
کافر کے اوپر، اذ فیہ معنی القربتی، کیونکہ عشر کے اندر ثواب اور قربت والا معنی ہے، فتعین الخراج، لہذا کافر کے لیے خراج وہ متعین ہو چکا ہے، وہ عقوبۃ، اور خراج ٹیکس ایک طرح کی سزا ہے، تلیق بحالہ، جو لائق ہے اسی کافر کے حال کے، وعلی قیاس قولہما یجب العشر فی الماء العشری، اور صاحبین کا جو قیاس تھا جو پیچھے ہم نے ابھی ذکر کیا تغربی والے مسئلے میں اور اس کے بعد والے میں، کہ اگر پانی عشری ہے تو پھر عشر لازم ہونا چاہیے، اور اگر پانی خراجی ہے تو پھر خراج لازم ہونا چاہیے، تو اس قول کے مطابق اگر دیکھا جائے اگر پانی عشری ہے تو پھر عشر ہی لازم ہونا چاہیے اس مجوسی کی زمین پر بھی، الا، لیکن یہ کہ ان عند محمد رحمہ اللہ عشر واحد، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایک ہی عشر ہوگا، اس کا ذکر ہم نے ابھی کیا کہ زمین کا جو ایک وظیفہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ان کے نزدیک، وعند محمد رحمہ اللہ اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ عشران، اور امام ابی یوسف اللہ کے نزدیک اسی عشر کا دگنا ہوگا، یعنی 2 عشر ہوں گے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وقد مر الوجہ فی، پیچھے ہم نے ذکر کر دیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ وظیفہ تبدیل کرنے سے، چینج کرنے سے اس کو دگنا کر دینا زیادہ بہتر ہے، ثم الماء العشری و ماء السماء، اب آخر میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ عشری پانی کون سا ہوتا ہے، خراجی پانی کون سا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ عشری پانی وہ ہوتا ہے کہ جو آسمانوں کا پانی ہو، جن کے اوپر کوئی زیادہ خرچ نہیں آتا اور اس کی وجہ سے زمین کے اوپر عشر لازم ہوتا ہے، کنوؤں کا پانی، عیون، چشموں کا پانی، بہار، دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، التی لا تدخل تحت ولایت احد، جو کسی کی ولایت اور حکومت میں یا کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، ایسی نہریں، والماء الخراجی، اور خراجی پانی وہ ہوتا ہے ماء الانہار التی شقها الاعاجم، جس کو عجمیوں نے کھودا ہو اور ان کے باقاعدہ وہ ٹیکس وصول کرتے ہوں، جیسے کہ نہر یزدجر ہے اور نہر مرو ہے، اور وماء جیحون و سیحون و دجلہ والفرات عشری عند محمد رحمہ اللہ، جیحون یہ ترمز جگہ جو ہے، ترمز اس میں ایک نہر کا نام ہے، اور سیحون یہ ترکی میں ایک نہر کا نام ہے، اور دجلہ، دریائے دجلہ یہ بغداد کا دریا ہے، اور دریائے فرات یہ کوفہ کا دریا ہے، تو ان چاروں دریاؤں کا پانی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ عشری ہے، لأنه لا يحميها احد، کیونکہ یہ کسی کی حمایت میں، یعنی کوئی بھی اس کی حفاظت نہیں کرتا، کل بہار جس طریقے سے دریا ہوتے ہیں اس طریقے سے ہی یہ چل رہا ہوتا ہے، والخراجیون، اور امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک یہ خراجی ہیں اور ان کا باقاعدہ ٹیکس ہوتا ہے اور ان کی حفاظت کرتے ہیں لوگ، کیسے، لأنها يتخذ عليها القناطر، بڑے بڑے ان کے اوپر پل بنائے گئے، من السفن، کشتیوں سے بچانے کے لیے، یعنی کشتیاں جو ہیں اس کے اوپر، یعنی تاکہ اس سے نہ چلیں، اور لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لأنها يتخذ عليها القناطر من السفن، کہ اس کے اوپر کشتیوں کے یعنی کے لیے بڑے بڑے پل بنائے گئے ہیں، تو لہٰذا کشتیوں کے بڑے بڑے پل بنانا کا مطلب یہی ہے کہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے اور یہ اس کے محافظ موجود ہیں، لہٰذا وہذا یدن علیہ، تو یہ پل بنانا ہی ایسا ہے جیسا کہ اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، تو لہٰذا جب قبضہ ہے تو یہ خراجی پانی ہے، یہ جن زمینوں کو سیراب کرے گا تو ان زمینوں سے بھی خراج وصول کیا جائے گا، اور فی ارض صبی والمرأۃ التغلبین، اور بنو تغلب کی عورت اور اس کے بچے کی زمین کے اندر وہی کچھ لازم ہوگا، ما فی ارض الرجل التغلبی، تو تغلبی آدمی کی یعنی مرد کی زمینوں کے اندر جو کچھ لازم ہوتا ہے، جو ان کے مرد کی زمینوں میں جو عشر لازم ہے یا دگنا لازم ہے، وہی ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کی زمینوں کے اندر بھی لازم ہوگا، یعنی العشر المضاف فی العشریہ، یعنی عشری زمینوں کے اندر دگنا عشر، خراج الواحد فی الخراجیہ، اور ایک ہی خراج خراجی زمینوں کے اندر، لأن الصلح قد جرى على تضعیف صدقہ دون المؤونۃ المحضہ، کیونکہ صلح جو ہوا ہے ان کے ساتھ وہ جاری ہوا ہے صدقہ یعنی زکوٰۃ یا عشر کا دگنا لینے کے اوپر، اور دون المؤونۃ المحضہ، نہ کہ صرف دون المؤونۃ المحضہ، یعنی جو خراج ہے اس کی تضعیف کے اوپر نہیں ہے، اس کو دگنا نہیں لینا، بلکہ صرف صدقہ جو زکوٰۃ ہے اس کا دگنا لینے کے اوپر ہوا ہے، مؤونۃ المحضہ سے مراد یعنی صرف مؤونت ہو جس کے اندر ثواب والا معنی نہ ہو، وہ ہے خراج، تو کہتے ہیں کہ خراج کو دگنا نہیں کیا گیا، معاہدہ ان کے ساتھ اس میں نہیں ہوا، بلکہ زکوٰۃ اور عشر کا دگنا لینے کے اوپر معاہدہ ہوا ہے، لہٰذا زکوٰۃ اور عشر کا تو دگنا لیا جائے گا، اور جہاں پہ خراج ہے تو خراج صرف سنگل ہی ان سے لیا جائے گا، ثم علی الصبی والمرأۃ اذا کان من المسلمین العشر، پھر مسلمانوں کی کہ بچہ اور ان کی جو عورت ہے ان کی زمینوں کے اوپر عشر ہوتا ہے، فیضاعف ذلک، تو ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کی زمینوں کے اوپر اس کا دگنا ہو جائے گا، اذا کان منہم، جب وہ بنو تغلب کے ہوں گے، قال
امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولیس فی عین القیری والنفط فی ارض العشر شیء، یعنی بدبودار قسم کا ایک تیل ہوتا ہے تارکول جسے ہم کہتے ہیں، والنفط اور اس طریقے سے مٹی کا تیل، پیٹرول وغیرہ، اس کے کنویں کے اندر اگر عشری زمین سے نکل جائے کچھ بھی لازم نہیں ہے، لأنه لیس من انزال الارض، کیونکہ یہ زمین کی پیداوار اور حاصلات میں سے اس کو نہیں کہا جاتا، وانما هو عین، یہ ایک چشمہ ہوتا ہے، فوارۃ جو پھوٹتا ہے، کعین الماء جس طرح کا پانی ہے، تو لہذا جس طرح پانی میں عشر نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں ہے۔ وعلیہ فی ارض الخراج خراج، البتہ اگر یہ خراجی زمینوں کے اندر نکلتا ہے تو پھر اس کے اندر خراج ہوگا۔ وہذا اذا کان حریمها صالحا للزراعہ، فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس صورت میں کہ اس کا جو منڈھیر ہے، اس کا ارد گرد کا جو ایریا ہے وہ زراعت کے قابل ہو تو تب خراج ہوگا، کیونکہ لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعہ، کیونکہ خراج کا تعلق جو ہوتا ہے وہ زراعت کے ساتھ ہوتا ہے، زراعت کی قدرت کے ساتھ ہوتا ہے، جس زمین کے اندر زراعت اور کھیتی باڑی کی قدرت ہو اس کے اوپر خراج ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتا۔ عشر کے کچھ جدید مسائل آخر میں دیکھ لیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ کہ ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کی گئی جو زمین ہوتی ہے اس پر چونکہ خرچ آتا ہے بہت زیادہ، تو اس لیے اس کے اندر عشر جو ہے وہ 10ویں کے بجائے 20واں ایسا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ٹیوب ویل اور بارش دونوں کے ذریعے جو سیراب کی گئی زمین ہے تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ سال کا اکثر ایسا وہ اگر ٹیکس وغیرہ یا خرچ آتا ہے پانی کا اور اس پانی کے ذریعے سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر عشر کا وہ 20واں حصہ ہوگا، اور اگر سال کا اکثر ایسا بارش وغیرہ اور عشری پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر 10واں حصہ ہوگا۔ اور جدید طریقہ کاشت کی صورت میں مثلا ٹریکٹر وغیرہ لگا کر، مشینیں وغیرہ لگا کر اس کو کاشت کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی عشر کیسا ہوگا؟ تو شریعت کا اصول تو یہ ہے کہ پانیوں کے اوپر دار و مدار ہے، پانی کے اوپر اگر خرچ آتا ہے تو 20واں ایسا ہو جائے گا، اور اگر نہیں آتا تو پھر 10واں ایسا ہوگا۔ لیکن بہت سارے فقہا نے اس چیز کے اوپر بھی فتویٰ دیا ہے، جیسے کہ ہندوستان کے فقہا نے کہ خرچہ اگر بہت زیادہ آ رہا ہے کاشت کے اوپر، سپرے وغیرہ کا، دوائیوں کا، تو اس میں پھر اس کو 20واں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مسجد یا مدرسہ کی موقوفہ اراضی کی جو پیداوار ہے اس پر بھی عشر لازم ہے، کیونکہ عشر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں ہو۔ اسی طریقے سے مساجد اور گھروں کے احاطے کے اندر جو لگائے گئے درخت ہیں ان کے اندر جو پیداوار ہوگی اس پر عشر نہیں ہے، جس طریقے سے گھروں کی وہ جو زمین ہے اس پر عشر نہیں ہے تو اسی کے تابع ہو کر ان درختوں کے اوپر بھی لازم نہیں ہے۔ آخر میں وسق کی تحقیق ہم کلو گرام کے اعتبار سے کر لیتے ہیں۔ وسق، ایک وسق جو ہوتا ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، 60 سا کے برابر، اور ایک سا کے اندر 480 رطل ہوتے ہیں۔ کلو گرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک وسق 191 کلو گرام بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو 5 وسق 300 سا اور 2400 رطل 955 کلو گرام بن جاتا ہے۔ لہذا 955 کلو گرام کے 5 وسق ہوتے ہیں۔ 955 کلو گرام اگر وسق کے برابر اگر غلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر عشر لازم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔